خدا نے اسلام میں مسلمانوں کی دو بڑی عیدیں رکھی ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدیں تقاضا رکھتی ہیں۔ عید فطر تقاضا رکھتی ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھے تو پھر خوشی کا، یعنی کہ خدا نے اس عید سے پہلے مشقت رکھی ہے، 30 روزوں کا سفر کرو پھر عید کا لطف۔ پھر روزے کی شرطیں ہیں کہ اس صورت میں روزہ رکھنا ہے، سارا دن محرمات سے بچنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کی یاد میں بھوکے رہنا ہے، صبح کو سحر کے ٹائم اٹھنا ہے، شام کو طیب اور حلال رزق سے افطار کرنا ہے، پھر 30 روزے مکمل کرو، عبادات بجا لاؤ، اب تم پہ ہے کہ تم عید الفطر تقاضا رکھتی ہے عبادت کا، عید الاضحیٰ میرے مالک آپ عید کیسے منائیں؟ فرمایا قربانی کا جانور لو، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھو، پھر عید کرو، یہ اس عید کی شرط ہے۔ عید الفطر کی بھی شرط ہے، عید الاضحیٰ کی بھی شرط ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا مسلمانوں کی سب سے بڑی عید؟ فرمایا غدیر کی عید۔ سب سے افضل ترین غدیر افضل ہے تو فطر روزے مانگتی ہے، عید الاضحیٰ قربانی مانگتی ہے، عید غدیر کیا تقاضا رکھتی ہے؟ فرمایا مشقت کرنی کوئی نہیں، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ لینا، سمجھو کہ عید مبارک۔ صرف عید غدیر کی اہمیت بیان کی جائے، آپ سے فرماتے ہیں جب دو مومن ہماری خوشی میں ملتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے میں پانی ڈالتے ہیں، ان کے ہاتھ نکالنے سے پہلے 14 کا اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے 2 عیدیں بتائیں، وہ بھی اسلام کی عیدیں تھیں، اس عید کی فضیلت اتنی بڑی تھی۔ عید الفطر میں روزے آئے ہیں، دین مکمل نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی جگہ پہ جانور آیا ہے، قربانی ہوئی ہے، خواب مکمل ہوا ہے۔ دین شروع کہاں سے ہوا؟ رسول سے دین شروع نہیں ہوا، آدم سے دین شروع۔ ہر نبی کے دور پہ شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، دین تبدیل ہوئی۔ شریعت اور ہوتی ہے، دین اور ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ متحدہ امارات کی ایک ریاست ہے، پورا متحدہ عرب نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، اسے آپ دبئی کو متحدہ عرب امارات نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دبئی متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں ایک ریاست ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک بڑا سرکل ہے اور دبئی اس کے اندر ایک چھوٹی ریاست۔ دین بڑا دائرہ ہے، شریعت اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ۔ حضرت آدم سے دین شروع ہو گیا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین صرف اور صرف مسلمانوں کا ہو، کافروں کا بھی دین ہوتا ہے۔ میں قرآن کی نص دے دیتا ہوں، خدا کہتا اللہ کم دینکم ولی دین، میرا محمد اگر یہ تیرا دین نہیں مانتے تو انہیں کہہ دے تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین۔ آدم سے شروع، حضرت آدم پہلا اللہ کا ہادی تھا جو خدا کے دین کا پیغام لے کے زمین پر یہاں پہ انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسانیت کو کلمہ کیا رہنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آدم کا پورا دور انسانیت نے پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپا۔ حضرت آدم کے بعد پہلا صاحب شریعت نبی نوح آیا، نوح تھا جس نے شریعت کے اصول دیے، نوح تھا جو پہلا شارع تھا، جو پہلا صاحب شریعت نبی تھا، وہ جناب نوح تھا۔ آدم آئے، حضرت آدم نے پوری محنت کی، خدا نے کہا آدم تو نے انسانیت تک پیغام پہنچایا، تو نے نسل کا آغاز کیا ہے، دین مکمل نہیں کیا۔
بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا, زمین ایک مظلوم کے خون سے بھر گئی. خدا نے نوح سے کہا پانی سے پوری زمین پاک کر. نوح کا سفینہ نجات آیا. نوح کے سفینے میں 80 لوگ آگے بیٹھ گئے. نوح نے سمجھا کہ شاید اب دین مکمل ہو گیا. ابراہیم آیا, میرے مالک میں تیرا دین مکمل کروں. کیسے کرے گا؟ فرمایا جیسے کروانا چاہتا. فرمایا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ, آنکھوں میں پٹی رکھی. اللہ نے کہا اٹھ جا ابراہیم, تو دین مکمل نہیں کر سکتا. تو خلیل ہے لیکن دین کی تکمیل نہیں. یعقوب روتا رہا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. یحییٰ نے گردن کٹوا دی, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. ایوب مسافرت میں رہا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. عیسیٰ جیسا نبی سولی پہ چڑھ گیا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. یوسف مصر کے بازار میں بکتا رہا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. حد ہو گئی جب سب سے بڑا نبی زمین پہ آ گیا. اس نے مکہ میں آ کے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے انسانوں کو اللہ ایک ہے, میں اس کا آخری نبی ہوں. دین مکمل نہیں ہوا. رسول ہجرت کے بستر پہ سویا, دین مکمل نہیں ہوا. دین مکمل نہیں ہوا. رسول مدینہ میں پہنچا, دین مکمل نہیں ہوا. نماز کا حکم آ گیا, دین مکمل نہیں ہوا. مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے, دین مکمل نہیں ہوا. اللہ کے گھر کا طواف احرام پہن کے شروع ہو گیا, لیکن دین مکمل نہیں ہوا. مسلمان احد میں جاتے رہے, دین مکمل نہیں ہوا. خیبر میں خون بہتا رہا, دین مکمل نہیں ہوا. خندق کی کھاتیں کھولتی گئی, دین مکمل نہیں ہوا. حتیٰ کہ میرے رسول نے فرمایا اے میرے مالک اب تو صحابہ بھی آ گئے ہیں, اب تو لاکھوں کا مجمع بھی ہو گیا ہے, اب مجھے بتا میرا دین مکمل کب ہوگا؟ فرمایا میرا محمد ابھی محنت کرتا چلا جا, ابھی تو دین کو ہم نے آدم سے جو رہنی باقی ہے. تو نے کہا تھا اللہ منوا, میں نے منوا دیا. تو نے نماز سکھا, میں نے سکھا دی. تو نے کہا روزہ بتا, میں نے بتا دیا. یہ زکات دے رہے ہیں, یہ حج کر رہے ہیں, انہوں نے چہرے پہ داڑیاں رکھ لی ہیں, اب تو یہ تجھے مار رہے ہیں, اب تو دین مکمل کر دے. فرمایا ابھی دین مکمل نہیں کروں گا. ادھر رسول آخری حج کے لیے گیا, فرمایا میرے اللہ اب تو آخری حج ہے, اب یہاں سے پلٹوں گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا, ابھی بھی دین مکمل نہیں ہوا. فرمایا ذرا مکہ چھوڑ. مکہ چھوڑ کے رسول واپس آ رہے تھے, ادھر غدیر کا چوک آیا. اب یہاں پہ روک. رسول نے رکنے کے بعد کہا اب کون سا حکم ہے جو آنا ہے, کیونکہ تم نے تو آج عبادت پہنچا دی ہے, میں نے تو انہیں سرما لگانے سے لے کے لباس پہنا سمجھنی باقی ہے. امت کو تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں, اب کیا آئے گا؟ فرمایا ذرا میدان اکٹھا ہونے دے. میدان اکٹھا ہو گیا. فرمایا سورج ذرا تپش پہ آنے دے. سورج تپش پہ آ گیا. فرمایا پچھلوں کا انتظار کر. پچھلوں کا انتظار ہوا. فرمایا اگلوں کو واپس بلا. اگلوں کو واپس بلایا. فرمایا پرانوں کا ممبر سجا. پرانوں کا ممبر سج گیا. رسول نے ممبر پہ کھڑے ہو گیا, اب کیا کہنا ہے؟ فرمایا علی کو قریب بلا. علی کا ہاتھ پکڑے, جتنا بلند کر سکتا ہے کر. ادھر رسول نے من کو علی مولا کا اعلان کیا. ادھر سے جبریل کے پر محمد کے قدموں پہ آئے. فرمایا خدا کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تیرے دین کو مکمل. آج ہم تیرے دین سے راضی ہو گئے. اس کا مطلب دین آدم کی محنت سے مکمل نہیں ہوا, نوح کے سفینے سے مکمل نہیں ہوا, ابراہیم کی خلت سے مکمل نہیں ہوا, یوسف کے حسن سے مکمل نہیں ہوا, یعقوب کے گریے سے مکمل نہیں ہوا, ایوب کے سفر سے مکمل نہیں ہوا, عیسیٰ کی سوری سے مکمل نہیں ہوا, نبی کی ہجرت سے مکمل نہیں ہوا, بدر کی جنگ سے مکمل نہیں ہوا, خیبر کے دروازے سے مکمل نہیں ہوا, خندق کی کھائی سے مکمل نہیں ہوا. دین مکمل ہوا علی کی ولایت کے ساتھ. شروع ہوا تھا آدم کی نبوت سے, مکمل ہوا علی کی ولایت پہ. اتنی واجب ہے علی کی ولایت کہ علی کی ولایت بغیر آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کا دین مکمل نہیں ہوا. ہماری نماز کیسا ہے؟
साथ। इसका मतलब विलायत यानी जुज़्वे दीन नहीं, कुल्ले दीन। आज कोई बंदा शिया होके कहे कि नमाज में अली वलीउल्लाह जायज है, नमाज शरीयत का एक रुकन है। नमाज शरीयत की एक इबादत है और शरीयत दीन में है, और दीन मुकम्मल हो रहा है अली की विलायत से। अली तकमील शरीयत का नाम नहीं, तकमील दीन का नाम। खुदा ने जब हजरत आदम की खिलाफत का ऐलान किया तो खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने हजरत आदम की खिलाफत के ऐलान पे एक अजीब जुमला कहा जो आज भी कुरान के सीने में चला। खुदा ने कहा अब्लीस व मना काम तो से दो खलक तो भैया, अब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। गदीर अनोखे अंदाज में सुना भाई ने, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मेहनत की, और इतना खूबसूरत और मालिक का ये खास करम है। ये अली का एक ऐसा नौकर, एक ऐसा मतवाला सिपाही है, ये नहीं देखता कि अल्लाह का कौन सा नाम इस्म व मुसम्मा है कि अली ने रखा ही अपने इज़हार के लिए। जहां भी हो ये अली ही का इज़हार है। मेरे वालिदैन के मरहूमीन और बिलखसूस हाजी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, भाइयों को मोहब्बत के साथ रिज़्क़ हलाल और तय्यब फरमाए, और जितने आप दोस्तान यहाँ शामिल हैं तमाम की तौफीकात में दावत फरमाए। किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। आयत पढ़ी है मैंने, आज भी आयत हुआ, खुदा कह रहा है खलक तो भैया जाए, किसने मना किया उससे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से। मेरे भाई तुझे कुरान में कहा है कि तेरे जिस्म नहीं है, और तूने पूरे कुरान में अपनी खिलकत का जिक्र किया, तूने अपनी कुरान में पूरी कुरान में अपनी मखलूकात का जिक्र किया। तूने कहा खलकल शम्स वल कमर, सूरज और चांद मैंने बनाया, खलकल लैल वन नहार, ये दिन और रात मैंने बनाया, खलकल बरूज, ये बरूज मैंने बनाया। तूने पूरे कुरान में अपनी खिलकत का तज़किरा किया, बार बार कहा, और सूरह रहमान भरी हुई है कि मैंने क्या क्या बनाया। तूने पूरे कुरान में कहा सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया, दिन मैंने बनाया, रात मैंने बनाई, ये समुंदर मैंने बनाई, ये बादल मैंने बनाए, ये हवा का तरन्नुम मैंने बनाया, ये सब कुछ मैंने बनाया। लेकिन तूने कहीं नहीं कहा कि अपने दोनों हाथों से बनाया। मैंने बनाया अपने अमर से, कहीं कहा अपने इरादे से, कहीं कहा अपनी मशीयत से, कहीं कहा अपनी ताकत से, कहीं कहा अपनी कुव्वत से। पूरे कुरान में जहां तूने अपनी खिलकत का तज़किरा किया, कहीं मशीयत, कहीं इरादा, कहीं ताकत, कहीं कुव्वत, लफ्ज़े हाथ इस्तेमाल नहीं। या तो आदम के वक्त भी कह देता, किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपनी कुदरत से बनाया। अगर आदम के लिए लफ्ज़ हाथ इस्तेमाल किए थे तो फिर कुरान में जहां जहां तूने अपनी बनावट और अपनी खिलकत का जिक्र किया था वहां वहां लफ्ज़ हाथ इस्तेमाल कर। चांद बनाया मैंने हाथों से, सूरज बनाया हाथों से, बादल बनाया। लफ्ज़ हाथ तूने सिर्फ आदम की खिलकत में इस्तेमाल किया। कौन है जो असलूब तौहीद को समझे, कौन है वो हिकमत परवरदिगार। अब मैं राज आपके हवाले करूं और ये ईद का बेहतरीन तोहफा समझ के वसूल कर लेना, ये राज किताबों से यूं अर्करेजी करके निकाले जाते। तूने आदम की खिलकत के वक्त ये क्यों कहा कि आदम की खिलाफत में कि मैंने अपने हाथों से बनाया था? फरमाया इसलिए कि दुनिया में इस आयत को कुरान में महफूज करना था, और क्या मतलब दुनिया ने इस कुरान को पढ़ना था, और दुनिया ये भी मानेगी कि आदम अल्लाह का पहला खलीफा है, क्योंकि मैंने आदम को जमीन पे अपनी खिलाफत दी थी। कोई नहीं इनकार करेगा कि आदम खलीफतुल्लाह नहीं, सब कहेंगे पहला खलीफा आदम, पहला खलीफा आदम, पहला खलीफा आदम। तुम्हारे खिलाफत का तरीका बता रहा हूं मैं, खुदा समझा रहा हूं। खलीफत जब भी बनाया जाता है हाथों से बनाया जाता है। हाथों से बनाया जाता है। अब जब तक इंसानियत रहेगी हाथ
کا لفظ خلافت میں استعمال ہوگا. اب ذرا ایک چیز کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا کہ جب رسول نے خم غدیر پہ اعلان کیا تو رسول نے نماز کا حکم منبر پہ بیٹھ کے پہنچایا. آتو زکات وجلیناس جہاد کا حکم بیٹھ کے دیا, نماز کا حکم بیٹھ کے دیا, روزے کا حکم بیٹھ کے دیا. علی کی ولایت اگر آ گئی تھی تو رسول غدیر میں بیٹھتے, ممبر سجاتے, ممبر میں بیٹھ کے کہتے تھے ابھی ابھی جبریل آیا ہے وہ جو نماز روزے کا حکم لے کے آیا اس نے کہا ہے کہ آج کے بعد علی جس جس کا میں مولا اس کا مولا. لیکن علی کی ولایت کے لیے انوکھا بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے بھی زبان سے نہیں, بہت ہی بات ختم ہو گیا. ہاتھ سے اعلان کیوں کیا؟ یہ تو رسول ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہا ہے, شف بحثیت نبی اعلان کر رہا ہے. کیونکہ رسول نے خم غدیر میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اے مزمل, اے مدثر, یا ایھا الرسول, اے رسول عہدے سے بلائے. اب یہ کام اللہ کا محبوب نہیں اللہ کا رسول کر رہا. اب یہ تو ہاتھ میں ہاتھ تھا, یہ ہاتھ کیوں تھا؟ اس لیے کسی ہاتھ کے بارے میں خدا قرآن میں مسلمانوں کو رٹا چکا تھا, صحابہ کے ذہن میں بٹھا چکا تھا. کیسے بٹھایا تھا؟ خدا نے قرآن میں کہہ دیا یہ میرا حبیب, یہ تو نہیں بولتا, یہ تیری زبان میں بولتا. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ کنکریاں میں نے پھینکی. رسول نے بیعت رضوان کروائی, خدا نے قرآن میں آیت بھیجی یداللہ فوق بیعتہ. ان بندوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, میرے ہاتھ رسول تھا, خدا نے کہا میں بولا. بیعت رسول نے کروائی, خدا نے کہا میں نے کروائی. کنکریاں رسول نے پھینکی, خدا نے کہا میں نے پھینکی. تو پھر آپ مولوی یہاں سے بھدر کیوں گیا؟ غدیر میں بھی ہاتھ رسول نے نہیں. اب اللہ نے بلند کیا یہاں تک پہنچ گئے ہو تو پھر یہاں سے مجھے تنہا کرنا, اور نتیجے کے سمندر کے ساحل کے کنارے میں پہنچے اور سلام کا سجدہ کرے بارگاہ نجف میں. جب علی کا ہاتھ بلند کیا تو یہ رسول نہیں کر رہا, یہ اللہ کر رہا ہے. رسول وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. مطلب ہے یہ کار رسالت نہیں تھا, یہ رسول کا کام نہیں تھا, یہ اللہ کا کام تھا. اب اگر یہاں تک میں بات پہنچا گیا ہوں کہ یہ ہاتھ رسول نہیں اٹھا رہا, اللہ اٹھا رہا ہے, تو اب رسول زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ من کنت مولا, جس جس کا میں اللہ ہوں اس کا. مشروط ہے لا الہ کے ساتھ. لا الہ کی شرط کا نام ہے علی ولی. اب یہ نہیں ہے کہ جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا, نہیں, جس نے علی ولی اللہ کو چھوڑا اس نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا. اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. دین پورے کا پورا بند کر دیا علی کی ولایت. اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ وجوب دین میں شرط دین. آپ کسی شخص سے کہیں کہ میں تیرا کام کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے یہ کرنا ہوگا, اب اس کا مطلب وہ کام کا شروط ہو گیا شرط کے ساتھ. اللہ نے اپنے دین کی شرط رکھی ہے علی کی ولایت. اگر تم نے اسے نہیں مانا تو پھر کسی کو نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ صرف اور صرف وہی لوگ کھڑے تھے جو سن رہے تھے؟ خدا نے کہا تھا من کنت مولا, جس جس کا میں ہوں. تو اس کا مطلب جو مخلوق پروردگار تھی اس کا غدیر میں ہونا ضروری تھا. یہ تو تم زمین پہ بیٹھ کے آج 1400 سال کے بعد علی کی ولایت سن کے کھل رہے اور کہہ رہے ہو ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی. تم تو غدیر میں تھے نہیں. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ولایت اتنی ضروری ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا علی کی ولایت صرف انہی لوگوں تک رہے گی جو غدیر میں تھے. فرمایا نہیں, جس روح نے قیامت تک پیدا ہونا تھا اسے میدان غدیر میں کھڑا کر دیا گیا.
इमाम की बारगाह में एक बंदा आया था, उसने कहा आपका मुहिब बनना चाहता हूँ और आपका हिया होना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिनार कर्ज है मेरे ऊपर, आप मेरा कर्जा उतार दें, मैं आपका मुहिब हो जाता हूँ। तेरे आठ ने शहनशाह ने एक मुट्ठी दिनार के हाथ उसके हाथ में रखा, तो मैं जितना तेरे ऊपर कर्जा है उतने ही दिनार है, जाके अपना कर्जा उतार और अपने घर चला जा। तो मैं शिया भी होना चाहता था, तो मैं अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी रूह ने कदीर में इकरार कर दिया था। अब वो नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम किसका नाम है? सिरातल मुस्तकीम कोई पुल नहीं। मासूम से पूछा गया हमारे सिरातल मुस्तकीम क्या है? हमारा सिरातल मुस्तकीम हमारी विलायत। आपने अक्सर सुना होगा कि उलमा फरमाते हैं कि ये पुल सिरात है, ये बाल से बरीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म। अब अगर ज़हन में रखेंगे कोई चीज बाल से बरीक हो, अब यहाँ पर लॉजिक अगर अकल भी लेके जाए तो अकल भी यहाँ पे आके जवाब दे जाएगी, बाल से बरीक कोई चीज हो नहीं सकती। आगे हिरारत के आखिरी दर्जे का नाम आग है, और यहाँ इस्तेमाल हुआ आग से ज्यादा। तेजी की आग से ज्यादा तेज। अभी तक नस्लों के ज़हन में ये है कि शायद अल्लाह ने कोई ऐसा मौजज़ाना पुल बनाया हुआ है जो बिल्कुल ऐसा ही होगा जो बाल से बरीक और तलवार से तेज। ये तोहफा अगला समझ लेना और कबूल कर लेना। रसूल से पूछा गया मौला क्या ऐसा कोई पुल है जिससे इंसानियत को गुजारा जाएगा? तुम क्या समझ रहे हो जन्नत और दोज़ख के दरमियान कोई पुल बनाया? क्या है? पुल साथ है हमारी विलायत। इसमें कायम रहना इतना मुश्किल है जितना बरीक बाल पे तलवार से ज्यादा तेज किया। फरमाया तलवार सिर्फ बदन काटती है, हमारी विलायत मुनकर का शजरा नसब काटती है। आग से ज्यादा गर्म क्यों है? फरमाया आग सिर्फ बदन जलाती है, हमारी विलायत का इनकार रूहों को जला देता। रसूल फरमाते हैं कि अली की विलायत को पहाड़ों के सामने पेश किया गया था, पहाड़ों ने उठाने से मैं मासूम पढ़ रहा हूँ, बादशाहों की हदीस से पढ़ रहा हूँ, पहाड़ों के सामने पेश किया। पहाड़ सख्ती की इंतहा का नाम है, इनकार हम इसको ही गिरा फरमाया आसमान के सामने पेश किया, आसमान की बुलंदियों ने विलायत अली को हम ऐसे उठाएंगे ये बात। फरमाते अब विलायत अली पहुंचानी तो थी, फरमाते जब विलायत अली खुदा ने पहुंचानी थी तो फिर हमने अपने चाहने वालों की रूहों को अपनी विलायत के पानी से खल्क किया। बिहार की हदीस और फरमाते हैं हमने माजून किया। माजून समझते हैं? माजून कहते हैं किसी चीज को इतना पीस देना असलियत ही खत्म। अगर ये सारे समझते हैं तो और मासूम ने हदीस में लफ्ज़ माजून इस्तेमाल किया, इतना पीस देना। जब एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज चौथी चीज ये मुख्तलिफ किस्म की चीजों को इकट्ठा करके पीसते हैं, तो इनमें से जब एक सफूर बनता है तो कोई चीज अपनी असल में नहीं होती। हमने अपने शीयों की रूहों को अपनी मोहब्बत के साथ माजून किया, विलायत के पानी के साथ गूंथ दी।
ڈھونڈا اپنی محبت کی ساتھ معجون کیا پہلے ان کی خلقت لی ان کا خمیر لیا اس میں اپنی محبت ڈالا اس کو معجون کیا صرف معجون نہیں کیا پھر اس کے بعد اپنی ولایت کا پانی ڈالا کسی نے ادھر سے آٹا لیا تو ادھر آٹا ادھر پانی الگ دونوں کے درمیان میں رکھ کے گوندھ دیا اب کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو کہو پانی الگ کرے ہو سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے اب گوندا جا چکا ہے اب اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ہم سے علی کیوں جدا کر رہے ہو نہیں جدا ہو سکتا کیونکہ ولایت کا پانی سے جہاں رگوں میں ولایت کا پانی ہو وہاں حسن دکھا خبیر میں علی کی محبت ہو حسن دکھاتی ہے رسولی ہو تو بھی سب کی زبان پھر جلا بدری ہو تو ابو ذر کا استقلال میرا مالک تمہیں آخری سانس تک علی نصیب ہو کونے میں رہو دنیا میں کہیں جاؤ ولایت علی میں سمجھوتا علی کی ولایت وہ پورے صراط ہے جس سے فیصلہ ہوگا من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آپ کے جا کے پوچھ لینا علماء سے کہ رسول کس کس کا مولا ہے رسول آدم کا مولا ہے تو پھر علی آدم کا مولا کا انکار آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین